الرحیم، میرا نام ہے اویس مرزا۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا ایک پائپ لائن پہ۔ اب آپ سمجھیں گے کہ پائپ لائن کیا ہے، مطلب پائپ لائن، آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس ٹاپک کو سننے کا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی پائپ لائن بنائی ہے؟ کیا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو تب آپ کو کما کے لا کے دینے والا کوئی ہوگا؟ کیا آپ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ معاملہ ہو جائے، آپ فریکچر ہو جائیں، تو کیا کوئی ایسا سیٹ اپ جو آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا ہو، جو آپ بیٹھ کے کہیں نہ کہیں ڈیلنگ کر کے کھا سکیں، کچھ ایسا کیا ہے؟ تو آج میں اس ٹاپک پہ آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ۔ دو دوست تھے ایک گاؤں میں، بڑا ان میں آپس میں پیار تھا، اٹھنا بیٹھنا، مطلب سمجھ لے کہ کھانا پینا سونا ہر چیز ان کی اکٹھی تھی۔ اتنا گہرا یارانہ، اتنا پیار، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو دماغ تو ایک جیسا دیا ہے، لیکن سوچتا ہر کوئی ایک طرح نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو بڑی طلب تھی کہ یار ہمیں کوئی نوکری ملے، ہم اس گاؤں سے باہر جائیں اور ترقی کریں، ہمیں مطلب آگے انہیں بڑھنے کی بڑی طلب تھی۔ تو دونوں دوست شہر میں چلے گئے۔ شہر میں ایک بندہ کا ایک مطلب گاؤں سے تھوڑا سا دور، شہر سے بھی تھوڑا سا دور ایک کنواں تھا، پرانے وقت کی بات ہے بہت۔ اس کنویں کا وہ اکیلا مالک تھا، اور اس کی بھیڑ بکریاں یا اس کے گاؤں میں یا شہر میں جہاں بھی پانی جاتا تھا وہ اسی کنویں سے سپلائی کرتا تھا۔ تو جب اس کنویں سے سپلائی کرتا تھا، وہ اس کے پاس گئے کہ ہمیں جاب دے دیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہمیں جاب دے دیں۔ تو اس بندے نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں ایک کو رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دونوں کو جاب چاہیے، ہم دونوں ایک جگہ پہ رہیں گے، اکٹھے جاب کریں گے، اکٹھے بچپن سے رہتے آ رہے ہیں، ہم جاب بھی اکٹھے ہی کریں گے۔ خیر کافی اصرار کے بعد مالک مان گیا۔ اس نے کہا آپ دونوں دوستوں کو میں جاب دے دیتا ہوں، آپ دونوں دوست جاب کریں۔ خیر انہوں نے جاب کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اب جاب کیا تھی، جاب کا بھی ذرا ڈیٹیل سمجھ لیں۔ جاب یہ تھی کہ ایک بالٹی پانی کی بھر کے لانی ہے، اور اسے مطلب کہہ لیں کہ 1 کلومیٹر دور، زیادہ نہیں 1 کلومیٹر دور کر لیں۔ کنواں 1 کلومیٹر دور ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی پوزیشن کے حساب سے، آپ کی جگہ کے حساب سے 1 کلومیٹر دور کا آپ اندازہ رکھ لیجئے گا۔ 1 کلومیٹر دور ہے کنواں، وہاں سے بھر کے لانا ہے۔ تو ادھر آپ نے مطلب پلیس کر دینا ہے، میں آگے فارورڈ کر دوں گا یا آگے سپلائی کر دوں گا۔ انہوں نے جاب سٹارٹ کر دی۔ ایک بالٹی کے مطلب 5 روپے رکھے انہوں نے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ پانی بھر کے لاتے، وہ پانی دے آتے، پانی بھر لاتے، 1 کلومیٹر پہ دے آتے، کرتے کراتے شام تک چلو 10 چکر لگ جاتے ان کے، اور 10 چکر کے میرے خیال میں 50 روپے بن جاتے ہوں گے۔ اب ہوا کیا، کافی عرصہ 2 سال کام کرنے کے بعد جو اس کا دوسرا دوست تھا، اس نے کہا کہ یار کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ایک پائپ لائن بنائیں۔ اس نے کہا پائپ لائن کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں زندگی کی پائپ لائن کو اس پائپ لائن سے تشبیہ دے رہا ہوں جو اس دوست نے سوچا۔ اس نے کیا سوچا؟ اس نے کہا یار ہم دونوں بزنس کرتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں، ایک نہ ادھر سے 1 کلومیٹر کی پائپ لائن بنا دیتے ہیں تاکہ پانی ایزیلی ادھر چلا جائے اور ہمارے مالک کو بھی تنگی نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہم مالک کے لیے نہیں بنائیں گے بلکہ اپنے لیے بنائیں گے، تاکہ ہماری سپلائی ہم ان سے ٹھیکے پہ کنواں لے لیتے ہیں یا واٹ ایور، جس طرح بھی ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنا بزنس کرنا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یار پاگل ہو گیا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا کہ یار سکون کی زندگی جی رہے ہیں، جینے دو، کرنے دو، چلنے دو، زندگی کو ایسے ہی چل رہی ہے، سکون سے کھا رہے ہیں، سب سے اچھا کھا رہے ہیں، سب سے اچھا پہن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس دوسرے دوست نے ٹھان لی کہ مجھے اپنا بزنس ہی کرنا ہے، کب تک میں یہ پانی ادھر ادھر کرتا رہوں گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ پیسے مطلب اگر اس کو 100 روپیہ ہوا ہے تو اس میں سے 70 روپے اس نے رکھنا شروع کر دیے تھا۔ تو اس کا دوست ہنستا تھا کہ یار یہ اپنی آج کی ہنسی کو، آج کی خوشی کو تباہ کر رہا ہے۔ خیر ایک وقت ایسا آیا،
اس کی شادی ہو گئی دوسرے دوست کی جو جاب کر رہا تھا، جو جوڑ نہیں رہا تھا، جو اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس کے بچے ہو گئے، پڑھنا سٹارٹ کر دیا، بچے اچھی اس نے گاڑی بھی لے لی، اب وہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، خود بھی خوش ہے۔ تو جس بندے نے پیسے جوڑنا سٹارٹ کیے تھے، یا جس بندے نے وہ بزنس میں، اب اس نے جو 70 پہ رکھتا تھا اس نے بزنس سٹارٹ کر لیا، انویسٹ کرنا شروع کر دی، ایٹ دی اینڈ یہاں پوزیشن آ گئی کہ اس بندے کے پاس پیسے پراپر کھانے کے بھی نہیں بچتے تھے، اس بزنس میں انویسٹ ہو جاتے تھے۔ اب ہوا کیا، جو جاب کرتا رہا وہ اپ جاتا رہا، جو بزنس اس میں انویسٹ کرتا رہا وہ ڈاؤن جاتا رہا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ جاب والا اپ جا رہا ہے، ڈاؤن والا انویسٹ والا ڈاؤن جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یار جاب نہیں کرنی چاہیے، اپنا بزنس کرنا چاہیے۔ تو ذرا رکو، صبر تو کرو، اس میں سمجھو تو صحیح کہ لاجک کیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یار آج بھی چھوڑ دے، اپنے فیوچر پہ توجہ دے، اب تیری شادی بھی ہو چکی ہے، بچے بھی ہو چکے ہیں، کیوں ان کو بھوکا مار رہا ہے۔ خیر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا جو پائپ اس نے بنایا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے وہ سپلائی شروع کر دی، اس کا پانی جانا شروع، وہ گھر بیٹھا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، پانی سپلائی کر رہا ہے۔ وہ جو جاب کرتا تھا وہ اسی طرح پانی سپلائی کر رہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، واٹ ایور جو بھی سمجھ لیں آپ، بوڑھا ہو گیا۔ اب زیادہ معاملات میں نہ جائیں، تھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب پانی اس سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ تھوڑی سی ایج بڑھی، وہ بوڑھا ہو گیا، اسے پانی اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی فریکچر ہو گیا ہے تو اس کا کوئی جو پارٹ رہ گیا ہے اب وہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب کسی بھی اینگل سے آپ مثال لے لیں، کسی بھی اینگل سے آپ مثال لے لیں تو مثال وہیں جا بیٹھے گی۔ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ بوڑھا ہو گیا تو اب وہ کام کے قابل نہ رہا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جاب پہ نہیں جاتا تھا تو اس کے گھر کے اخراجات بڑھتے گئے، جاب کی سیلری آتی نہیں تھی، تو کچھ مہینے سروائیو کرنے کے بعد اس کے حالات ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے۔ اب جس نے بزنس انویسٹ کیا تھا وہ بوڑھا ہے، وہ بیمار ہے، وہ کچھ بھی اسے ہوا ہے، وہ بزنس اب جاتا جا رہا ہے۔ اس کی پائپ لائن نے اسے اس قابل بنا دیا کہ اس کا کاروبار، اس کی سپلائی رکی نہیں، اس کے بیمار ہونے سے بھی، اس کے بوڑھے ہونے سے بھی، اس کی کوئی شادی آ گئی، کوئی غمی آ گئی، کوئی خوشی آ گئی، کسی چیز سے بھی اس کی وہ بزنس میں رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ سپلائی چلتی رہی۔ اب وہ ڈاؤن ہوتا گیا، وہ اب ہوتا گیا۔ تو وہ دوست دوسرے دوست کو پوچھنے آیا تو اس نے ایک سوال کیا کہ میں نے تمہیں تب کہا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے تب سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں کہ انسان کو زندگی میں پائپ لائن بنانی چاہیے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسی پائپ لائن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی پائپ لائن بنائی ہے؟ پائپ لائن کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی طرح پائپ بھی بنا دے۔ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی جو برج، کوئی بھی آپ مطلب ایک اسٹرانگ ڈیسیژن کیا بنایا آپ نے، یہ آپ کو اپنے اندر خود تلاش کرنا ہے۔ میں تو اس طرح کی باتیں آپ سے کرتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا، اور میں کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ مشورہ دینا بھی بہت بڑا مطلب نیک کام ہوتا ہے۔ کسی کو سمجھانا، کسی کو اچھے راہ پہ لانا، یہ بھی بہت اچھے کام ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کی پائپ لائن بنائیں کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی خدا نخواستہ مسئلہ بن بھی جائے تو آپ کا کاروبار چلتا رہے، آپ کے بچے، آپ کے بیوی، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کنٹرول میں رہیں، آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہو ہی نہ۔ کیونکہ انسان جوڑتا کس کے لیے ہے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ کرتا کس کے لیے ہے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ تو جب وہ اپنی جوانی ساری ضائع کر دے گا، بڑھاپے میں بھی جا کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو کئی اولادیں تو ماں باپ کا سہارا بنتی نہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں کوئی پائپ لائن بنائیں۔ میں آج کی ویڈیو